کہ اس بیٹے کا صدمہ بہت بڑا ہے، تو یہ بہرحال ایک صدمے کی کیفیت بنتی ہے، اور یہی اگر فوراً سے ہو جائے، اچانک سے ہو جائے، تو یہ صدمہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہماری اس جگہ کے اوپر بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر انسان کو صدمے کے ساتھ دو چار ہونا پڑے، اگر اس کے اوپر اس طرح کی کوئی معاملہ آ جائے، تو اس وقت انسان نے کیا کرنا ہے۔ دوستو، اسلام ہماری یہاں پر بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صدمہ آ جائے تو مردوں کو بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مرد بھی اپنے زبان سے عجیب و غریب الفاظ نکالتے ہیں، یا اپنے گالوں کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں، یا اپنی رانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ اور اگر خواتین کی بات کریں تو خواتین بالکل ہی شریعت کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں کہ اپنے دوپٹے اتار لیتی ہیں، پردے کا خیال نہیں رہتا، آواز کے پردے کا خیال نہیں رہتا، اور نہ جانے کیسے کیسے جملے ہیں وہ زبان سے اس صدمے کے موقع کے اوپر نکالے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ صدمہ آ جائے تو میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے۔ ہمیں حضور کی سنت کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع میں رہنا چاہیے۔ آئیے، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اپنے ایک غلام کے ہاں، جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ثابت کافی بیمار تھے، تو حضور تشریف لے کر گئے ان کی عیادت کے لیے، ان کی خبر گیری کے لیے گئے۔ تو جس وقت حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ نے آواز دی کہ عبداللہ ابن ثابت، کیسی بات ہے، کیسی طبیعت ہے؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن ثابت نے جواب نہ دیا، اس لیے کہ اس وقت ان کے جسم سے ان کی روح نکل چکی تھی، اور وہ ان کی روح قفس انسری سے پرواز کر چکی تھی۔ تو حضور نے بلایا، لیکن حضرت عبداللہ ابن ثابت نے جواب نہ دیا۔ تو حضور نے اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن ثابت کے جسم میں جان نہ تھی، روح نہ تھی۔ تو اس وقت پھر حضور نے یہ جملہ بولا جو آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہی پڑھنا چاہیے، اور وہ کیا؟ حضور نے جب دیکھا کہ جسم میں جان نہیں ہے تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے بھی لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ حضور نے یہ جملہ بولا، اور جملہ بول کے پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تقدیر غالب آ گئی اور ہم مغلوب ہو گئے، کہ اللہ کا حکم غالب ہے، ہم لوگ مغلوب ہو گئے۔ ہم اس کی زندگی چاہتے تھے لیکن تقدیر کے اندر اس کی موت لکھی ہے، تو لہٰذا تقدیر غالب رہی اور ہم مغلوب ہو گئے۔ اس بات کے اوپر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس وقت انسان اس طرح کے کسی صدمے کی خبر سنے، اور صرف یہی تک نہیں بلکہ علماء نے یہ بات لکھی، کوئی بھی غم کی خبر ملے، کوئی بھی غم کی خبر ملے، حتیٰ کہ یہ جو لائٹ آف ہو جاتی ہے، اس طرح کی بھی اگر کوئی خبر ملے جس کے ساتھ انسان کو پریشانی ہو، اس وقت بھی یہ جملہ بولے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ غم کے وقت کے اوپر یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اور بالخصوص حضور نے یہ جملہ اس وقت بولا جب حضرت عبداللہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو حضور نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تقدیر غالب آ گئی اور ہم مغلوب ہو گئے۔ تو یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تقدیر میں سے ہمارے لیے جو اللہ نے اچھا لکھا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر میں جو ہمارے لیے جو ہے وہ شر لکھا گیا یا جو اس طرح کا فیصلہ صدمہ لکھا گیا ہم اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور کا یہ جملہ کہنا کہ تقدیر غالب آ گئی اور ہم مغلوب ہو گئے، تو اس بات کے اوپر بھی اشارہ ہے کہ تقدیر کے اوپر جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو دوستو، یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ سنت ہے کہ جس وقت یہ خبر سنیں گے تو ہم پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر جب یہ صدمے کی کیفیت آتی ہے
تو دو اعضاء ایسے ہیں جو شیطان کی حرکت کرتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہیں، اور دو ایسے ہیں جو رب رحمان کی طرف سے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ کیفیت بنتی ہے تو جو کچھ زبان کہتی ہے اور جو کچھ ہاتھ کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو کچھ آنکھ کرتی ہے اور جو کچھ دل کرتا ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے۔ اب ہاتھ کیا کرتے ہیں اور زبان کیا کرتی ہے؟ زبان کرتی ہے واہ ویلا کرتی ہے، زبان چیختی ہے، زبان چلاتی ہے، زبان ہائے ہائے کرتی ہے، اور ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ گالوں کے اوپر مارے جاتے ہیں، رانوں پہ مارے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ ہاتھ یہ کچھ کرتے ہیں کہ گریبان پھاڑے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھ کرتے ہیں اور یہ جو زبان کرتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو دل کرتا ہے یا آنکھ کرتی ہے یہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آنکھ کیا کرتی ہے؟ دل اور آنکھ یہ کرتے ہیں کہ دل خبر سن کے پریشان ہو جاتا ہے اور آنکھ اس کے بدلے میں جزا میں آنسو بہاتی ہے۔ فرمایا کہ دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت کی نشانی ہے۔ میرے دوستو اب ہم اسی کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کیسے کیسے معاملات آئے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان اقدس کیا کہا کرتے تھے، حضور کی چشمان مقدس کیا کہا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کی والد گرامی کا سایہ آپ کے سر پہ نہیں تھا، اور جس وقت حضور کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو حضور کی اماں آمینہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر آپ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، اور چھوڑا کس حالت کے اندر؟ جس وقت حضور علیہ السلام 6 برس کی عمر میں تھے اور آپ کے ساتھ صرف سیدہ ام ایمن تھی، سیدہ آمینہ تھی، اور مدینہ اور مکے کے درمیان کی جگہ تھی جسے مقام ابوا کہتے ہیں۔ حضرت آمینہ انتقال کر گئی۔ سامعین محترم، سیدہ ام ایمن کہا کرتے تھی حضور علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر انور کے ساتھ لپٹ گئے اور آپ آنسو بہانے لگے، اور فرمایا کہ وہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کیسے حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضور کو حضرت سیدہ آمینہ کی قبر سے دور کیا۔ دوستو کیا تھا کہ زبان کے اوپر کوئی جملہ نہ تھا، لیکن آنکھ میں آنسو تھا، اور وہ دل کی نرمی تھی جو آنکھ سے پتہ چل رہی تھی، آنکھ سے جو ہے وہ جس کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور اس چیز کو حضور نے دیکھا کہ جس وقت آپ مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ جب باہر نکلے تو 10,000 کا لشکر جرار تھا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آپ کی آنکھ میں آنسو آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو خوشی کا دن ہے، آج اللہ مکے کی فتح عطا کر رہا ہے اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت تھا کہ جب مکے سے نکالا گیا تھا تو تنے تنہا تھا، میرے ساتھ ابو بکر تھا۔ آج یہ وقت آیا کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ عطا کیا کہ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ میں مکے کی فتح یابی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ کاش کہ آج میری اماں آمنہ ہوتی تو آج اپنے بیٹے کی کامیابی کو دیکھتی، اپنے بیٹے کا عروج دیکھتی۔ سامعین محترم، کیا تھا کہ آنکھ کا آنسو بتا رہا تھا، دل کی نرمی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہی بتایا گیا کہ جو کچھ دل کرتا ہے، جو کچھ آنکھ کرتی ہے، یہ رب رحمان کی طرف سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی والدہ اس دنیا میں آپ وصال کی، حضور کی ساری اولاد حضور کی آنکھوں کے سامنے وصال کر گئی، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے۔ حضرت سیدہ زینب کا انتقال ہوا، سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا، سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا قاسم وصال کر گئے، حضرت سیدنا عبداللہ وصال کر گئے، حضرت سیدنا ابراہیم وصال کر گئے۔ حضرت ابراہیم 18 ماہ حضور کی گود میں رہے، 18 ماہ کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی واپس بلا لیا۔ تو آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، تو حضرت عباس کہنے لگے کہ آقا یا رسول اللہ
آپ تو منع کرتے ہیں رونے سے، لیکن آپ کی اپنی آنکھ میں آنسو ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، یہ جو آنکھ کا آنسو ہے یہ دل کی نرمی کی بات ہے۔ میں جس شے سے منع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے چیخیں چلائے نہ، انسان گریبان نہ پھاڑے، انسان جو ہے وہ اپنے رانوں پہ اپنے گالوں پہ ہاتھ نہ مارے۔ اس چیز سے منع کرتا ہوں، آنکھ سے رونے سے، اس لیے کہ جس کی آنکھ میں آنسو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ دل کی نرمی کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، اس لمحے کے اوپر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کے اندر رہیں۔ اور پھر آپ جب ہم دیکھتے ہیں کریم آقا علیہ السلام کی آگے ہم دیکھتے ہیں سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں، تو سیدہ کائنات کے وصال کی وجہ کیا بنی؟ حضرت دو ہستیاں ایسی ہیں دنیا کے اندر جن کے وصال کی وجہ حضور کا وصال بنا۔ وہ کون سی تھی؟ ایک حضرت ابو بکر تھے اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ دونوں کی وصال کی وجہ حضور کا وصال بنا کہ نہ جانے دل کے اوپر کس قدر باری لمحہ تھا یہ۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ کائنات حضرت انس سے کہنے لگی کہ انس، چونکہ حضرت انس چھوٹی عمر سے ہی آپ کے ہاں آنا جانا تھا، تو حضرت انس سے آپ کہنے لگے کہ انس ایک بات تو بتاؤ، تمہارے میں اتنا کیسے حوصلہ پڑ گیا تھا کہ تم نے حضور کو مزار پہ اتار دیا، تم نے کیسے یہ کر دیا؟ تو حضرت انس کہتے تھے نہ جانے اس وقت اللہ نے کہاں سے طاقت دے دی تھی۔ آج سوچتے ہیں تو آج خود بھی کچھ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے حضور کو قبر میں اتار دیا تھا۔ دوستو بس یہاں تک بات تھی، اور اسی غم کے اندر، اسی دل کی جدائی کے اوپر حضرت سیدہ کائنات وصال کر گئی، لیکن اس سے آگے کی کوئی بات نہیں۔ اتنا بڑا صدمہ تھا حضرت سیدہ کائنات کے لیے۔ دوستو آج کسی کا بابا، آج کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے اور اس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے باپ کا چہرہ آج کے بعد نہیں دیکھنا، پتا ہو کہ میں نے اپنی ماں کا چہرہ آج کے بعد نہیں دیکھنا، لوگوں اس بچے کی حالت کوئی نہیں رہتی۔ اور جس کا بابا ہی وہ ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اس سیدہ کائنات پہ کیا گزرتی۔ لیکن حضرت سیدہ کائنات سے یہ کہیں پہ بھی بات منسوب نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی گال پیٹا ہو، آپ نے کوئی ران پہ ہاتھ مارا ہو، آپ نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی نوحہ کیا ہو۔ اس حد تک آپ صابرہ رہی اور شاکرہ رہی، اور عملی مظاہرہ نظر آتا ہے ہمیں آپ کی اولاد میں، جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی ریت پہ کھڑے تھے۔ لوگوں پھر تو انتہا ہو گئی تھی کہ جس کی آنکھوں کے سامنے جس کے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لیکن وہ حسین ابن علی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا رہا۔ اور اس سے بھی آگے کی اگر بات کرتے ہیں، مرد کو اللہ پھر بھی حوصلہ دے دیتا ہے۔ اب یہ خواتین کے لیے مثال سیدہ کائنات کی بھی ہے، اور یہی مثال حضرت سیدہ زینب کے حوالے سے بھی، کہ حضرت امام علی مقام نے کہا تھا کہ زینب تھوڑے لمحوں کے بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، میرا امتحان یہاں پہ ختم ہے، لیکن اس سے آگے تیرا امتحان ہے۔ میں نے صبر کیا ہے تو زینب تو نے بھی صبر ہی کرنا ہے۔ تو سیدہ زینب نے کیا خوب جواب دیا، کہا میرے بھائی تو نے صبر کیا ہے، میں شکر بھی کروں گی، اس لیے صبر کریں گے، اس لیے کہ جو قضا آئی اللہ نے ہمیں صبر کی توفیق دی، اور جو امتحان سے اللہ نے گزارا، اللہ نے ہمیں پاس کیا، اس کے اوپر میں خدا کا شکر ادا کروں گی۔ لوگوں ایک خاتون ہو کے یہ جملہ بولے کہ ہم صابر بھی رہیں گے، ہم شاکر بھی رہیں گے، تو ہماری بھی خواتین کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اون و محمد چلے گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر چلے گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے علی اصغر چلے گئے، دوستو ایک ہی خاندان کے 18 افراد شہید ہو گئے کربلا کی تپتی ریت کے اوپر، وہ صابر بھی رہے، شاکر بھی رہے۔ ہمارا غم تو پھر کوئی غم ہی نہیں ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے غم نہ ہلکے ہوں تو پھر امام علی مقام کے غم کو یاد کر لیا کرو، تو اپنے غم بالکل کم لگیں گے ہی نہیں۔ تو دوستو ہمیں شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی ہے، صدمہ آ جائے تو اس صدمے کے اوپر ہم لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم بھی تیرے ہیں، لوٹ کے ہم نے تیری ہی طرف آنا ہے، ہمارا جسم ہے تو تب بھی تیری امانت ہے،
ہمارا اولاد ہے تو تب بھی وہ تیری ہی امانت ہے، اگر ہمارا مال ہے تو تب بھی وہ تیری ہی امانت ہے، ہمارے پاس تو یہ اپنا ہے ہی نہیں تھا، جو تو نے لے لیا ہے تو یہ بھی تو تیرے ہی تھا جو تو نے لے لیا ہے۔ اور دوستو میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا، کہ یہ تو واقعات تھے۔ اب جس وقت میں پڑھا کرتا تھا تو ہمارے استاد ہیں حضرت سید اقبال شاہ صاحب، ان کے بیٹے شیخ الحدیث تھے بخاری شریف کے، ان کے بیٹے دریائے جہلم کے اندر انتقال کر گئے، دریائے جہلم کے اندر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ سادات ہیں، سید زادے تھے، تو آپ دریا کے اوپر ہی بیٹھے رہے 21 دن، جو تھی 21 دن اس سید زادے کا جسم نہیں ملا، تو دریا پہ 2-3 دن گزر گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ گھر چلتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا تو جسم مل جائے گا۔ تو وہ آپ کہنے لگے کہ میں تو اس صدمے کو، بیٹے کا صدمہ تھا تو کہنے لگے میں تو اس صدمے کے اوپر صبر میں ہوں، اور اللہ رب العزت کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، لیکن حوصلہ اس لیے نہیں پڑ رہا گھر جانے کا کہ گھر جاؤں گا اس بچے کی والدہ کے ساتھ سامنا کیسے کروں گا، اس کو میں کیسے صبر دوں گا۔ لیکن جس وقت کہتے ہیں کہ وہ گھر گئے، گھر جا کے کہا کہ میں یہ دیکھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اگرچہ بیٹے کے دنیا سے جانے کا صدمہ تھا، لیکن یہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا کہ گھر داخل ہوا تو بیٹے کی والدہ سر سجدے میں رکھ کے نماز پڑھ رہی تھی، حالت نماز کے اندر تھی۔ دوستو یہی ہے، اسی کو ہی صبر کہتے ہیں، یہی چیز ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، نہ کہ ہم لوگ ان صدموں کے اوپر آ کے شریعت کو بھول جائیں۔ ہم عورت خواتین کی کوئی حالت نہیں، خواتین نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بولتی ہیں یا کیسے جو ہے وہ حرکات کرتی ہیں، نہ ان کے بالوں کا پردہ رہتا ہے، نہ آواز کا پردہ رہتا ہے، اور زبان سے شکوے بھی چل رہے ہیں، گلے بھی چل رہے ہیں، اور جس کے اوپر صدمہ آیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسے جملے بولتے ہیں کہ وہ بھی بے صبرا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو اسی طرح کر کے مردوں کی کیفیت بھی اس طرح کہ گالوں پہ ہاتھ ماریں گے یا جسم پہ سینے پہ ہاتھ ماریں گے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ ہاں جو دل کے اوپر گزرتی ہے، آنکھ اس کا اظہار کرتی ہے، اس کے لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بڑے مجمع میں ہو تو تب بھی آنکھ روتی ہے، وہ تنہائی کے اندر چلا جائے تو تب بھی آنکھ روتی ہے۔ آنکھ روئے دل رنجیدہ ہو، اس کے اوپر بندے کی کوئی گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو زبان کہتی ہے یا جو ہاتھ کرتے ہیں اس کے اوپر مواخذہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک بڑا اہم جو ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ صدمہ آ جائے شریعت کی پیروی کرنی ہے، ایسا نہ ہو جو صدمہ آیا ہے اس کے پیچھے انسان مزید اپنی جو ہے وہ دین کو خراب کرے، اور اتنی ہی دیر تک رہے کہ جتنی دیر تک جو ہے وہ کفن دفن کا انتظامات کے اندر یہ وقت گزرے۔ اب وہ کفن دفن کے انتظامات کیا ہیں؟ کفن دفن کے صرف اور صرف کفن و دفن کے لیے اتنی سی تاخیر کرے کہ قبر کی تیاری، کفن کا انتظامات، اور جو اس دنیا سے گیا ہے اس کے قرضے کا بندوبست، اور جو اس کے لواحقین جو ولی ہیں وہ ان کی موجودگی، اتنی دیر تک صرف انتظار کرے اور اس کے بعد پھر اس کے غسل کا اہتمام کرے۔ سامعین محترم، اس سے زیادہ تاخیر میت کے لیے نہیں کرنی چاہیے، کتنی کہ قبر کی تیاری ہو سکے، کفن کا انتظام ہو سکے، قرضے کا جو ہے ادائیگی ہو سکے، اس سے زیادہ تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب چونکہ اگلے مرحلے کے اندر ہیں ہم، کل سے ہم انشاءاللہ اب کفن کے اوپر جو ہے وہ گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی